اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل تفسیر انما کو سبسکرائب کریں. شکریہ. وہ ہے جناب امیر کا علم. اس پہ ارشاد بھائی کوئی آ ہی نہیں سکا، علی کے علم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکا، اس لیے کہ جناب امیر کا ایک فقرہ موجود ہے. اس فقرے کی بنا پر میں اس کو بیس بناتے ہوئے فقرہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں کہ جناب امیر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے غذا حاصل کی جاتی ہے ویسے میں نے علم پیغمبر سے حاصل کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ایسے نہیں، پیغمبر نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. علی بول رہے ہیں تو جناب امیر کا ہر فقرہ ہی فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے. تو جناب امیر نے یہ جو فقرہ کہا ہے کہ جناب امیر کا فقرہ اس پہ، اور اس لفظ کو، اس ٹرمنالوجی کو جو مولا نے میرے استعمال کی ہے، اس کو کہتے ہیں زکن زکا. قبلہ تشریف فرمائے آغا مدر مچھلی صاحب، میں مشکور ہوں یہ تشریف لائے، اور ان کا بیٹھ جانا میرے لیے باعث عزت ہے. مولا ان کو طول عمر عطا فرمائے. تو قبلہ زکن زکا جناب امیر نے لفظ استعمال کیا، یعنی جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو میں فقرہ آپ کے حوالے کروں. جب انسان کا بچہ غذا حاصل کرتا ہے تو طریقہ، بابا جی طریقہ یہ ہے کہ ماں کچھ کھائے، اللہ تغیر پیدا کرتا ہے. تغیر پیدا ہوتا ہے تو شیر کی صورت میں بچے کو غذا ملتی ہے. لیکن پرندے کے یہاں تغیر نہیں ہوتا. جب پرندہ اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے، جو چگتا ہے وہی دیتا ہے، جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے. اب سمجھو کہ پیغمبر کے لیے، رسول اللہ کے لیے علی کیا کرے؟ جو پیغمبر کو علم ملتا تھا وہ ویسے ہی مجھے عطا کر دیتے. وہ جو علم الہی پیغمبر تک آتا تھا وہ ویسے ہی علی تک پہنچ جاتا تھا. تو یہ ہے راز امامت. اور علم کا علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. علی کے علم کا کوئی کیسے مقابلہ کر سکتے جس کا علم ہی علم الہی ہو، علم لدنی ہو. دو طریقے ہیں علم حاصل کرنے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، پروردگار نے کہا لا تعلمون شیئا، جب تم ماؤں کے شکم سے باہر آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. کچھ نہیں جانتے تھے، اس کا مطلب کچھ نہیں جانتے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے سوائے رونے کے، اور کچھ نہیں آتا تھا. غذا چاہیے تو رونا ہے، کپڑے تبدیل ہونے ہیں تو رونا ہے، یعنی رونے کے علاوہ آپ کچھ جانتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد آہستہ 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 شعور بڑھنا شروع ہوا، عقل بڑھنا شروع ہوئی. اجازت ہے میں کچھ شعور بڑھنا شروع ہوا. پھر آپ میں اس کو کہتے ہیں اپج. جب انسان میں جتنی اپج ہوتی ہے اتنا حاصل کر لیتا ہے. اس کہتے ہیں کسبی علم، یعنی جتنے آپ میں ذوق ہوگا، جتنا شوق ہوگا، اتنا آپ قصب کر لیں گے. جتنی میں چاہوں تو ماسٹر کر لوں، چاہوں تو پی ایچ ڈی کر لوں، یعنی یہ مجھ پہ ہے، میری صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کی حد ہوتی ہے. قصبی اور لدنی میں یہی فرق ہے. قصبی کی حد ہوتی ہے، لدنی لامحدود ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لامحدود کا علم ہے. توجہ فرمائیے، پروردگار سے جو عطا ہوتا ہے وہ لامحدود علم ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں میں سب سے پہلا نبی جو بنایا بھیجنے کے اعتبار سے، جس کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور آدم کو بنایا تو آدم کو جو سجدے کا سبب بنا وہ علم ہے. آدم کو جو سجدے کا سبب بنا وہ علم ہے. علم کی بنیاد پہ حضرت آدم کو سجدہ کروایا ہے. یعنی حضرت آدم کا علم ملائکہ سے زیادہ تھا، اس لیے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا.
تو میں حضرت کے ساتھ ایک فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ عقیدے درست ہو جائے اور بات دماغوں میں اتر جائے، آپ کے توسط سے بات کہیں اور چلی جائے۔ خدا واحدی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدم کے علم کی وجہ سے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ ملائکہ سارے ملائکہ شامل ہیں، اس میں ایک ایسا بھی نہیں ہے جس کو اللہ نے مبرہ کیا ہو کہ تم نے سجدہ نہیں کرنا۔ جتنے ملائکہ ہیں سب نے آدم کو سجدہ کیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو ملائکہ آدم کو سجدہ کرے علم کی بنیاد پہ، وہ محمد کو آگے پڑھائیں گے، وہ محمد کو آگے پڑھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو سجدہ ہوا علم کی بنیاد پہ، ملائکہ کا علم کم تھا، آدم کا علم زیادہ تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ فیصلہ کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت آدم کو اللہ نے کیا کاغذ قلم لے کے پڑھایا تھا؟ دیکھیے ہمارے قبلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کاغذ قلم لے کے نہیں پڑھایا تھا۔ کہ پھر کیا تھا؟ کہ کچھ ایسے اسم و مسمى دکھائے تھے، اسم و مسمى، یعنی ایسے اسم و مسمى اب